بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل کے سبق میں بات ہوئی تھی عیسائیوں کے فرقوں کی اور ان کی کچھ تاریخ کی اور ان کے شریعت کو پس پردہ ڈال دینے کی۔ اب تقابل اسلام و عیسائیت کے حوالے سے ایک بات یہ سمجھنے کی ہے جی کہ عیسائیت آج تک صلب عیسیٰ کے جال میں جکڑی ہوئی ہے کہ عیسیٰ صلیب دیے گئے اور عیسیٰ صلیب دیے گئے تو ان کے گناہوں کا کفارہ ہو گیا۔ یہاں یہ بات یاد رہے کہ عیسائی یہ نہیں کہتے کہ عیسیٰ علیہ السلام سولی پہ چڑھے، بلکہ اصطلاح ان کے ہاں ہے کہ عیسیٰ صلیب دیے گئے، یعنی کفارے کے نظریے کی بنیاد پر وہ یہ کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام سولی دیے گئے ہیں۔ اور جبکہ اسلام یہ بات واضح طور پہ کہتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام نہ تو قتل کیے گئے نہ سولی دیے گئے، بلکہ ان کی شبیہ ڈال دی گئی، جو واقعہ میں تفصیل سے آپ کو سنا چکا ہوں، شمون قرآنی والا۔ اور اسلام اسے انبیاء کی اسے جو صلیب کی بنیاد ہے ان کا کفارے کا عقیدہ، اسے عقل کے خلاف قرار دیتا ہے اور نقل کے بھی خلاف ہے۔ پھر کل ایک بات یہ ہوئی تھی کہ عیسیٰ علیہ السلام کا جو پیغام ہے آج بھی عیسائی اسے عالمگیر نہیں ثابت کر سکتے کہ عیسیٰ علیہ السلام نے کسی جگہ بھی یہ کہا ہو کہ میں پوری دنیا کے انسانوں کے لیے نبی بنا کے بھیجا گیا ہوں۔ ایسا جملہ بائبل سے بھی نہیں دکھا سکتے۔ جبکہ اسلام یہ کہتا ہے کہ ہمارے صلی اللہ کے اللہ رحمت للعالمین، قرآن کہتا ہے کہ ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کے بھیجا ہے، اور قرآن پاک میں اس طرح کی ایک نہیں متعدد اس طرح کی متعدد آیات نازل فرمائی ہیں۔ اور وہ میں نے عبارات آپ کو بتائی تھی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں، بائبل میں ہے کہ میں بنی اسرائیل کی کھوئی ہوئی بھیڑوں کی طرح بھیجا گیا ہوں، اور یہ فرمایا کہ
حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کہ انہوں نے یہ کہا ایک عورت کو جو روٹی لینے آئی تھی، جو اپنے بیٹے کے لیے دعا کروانے آئی تھی، کہ مجھے جو روٹی انسانوں کے لیے دی گئی ہے وہ میں خنزیروں کے آگے کیسے ڈال دوں؟ وہ بائبل آج ہمیں یعنی اپنے علاوہ باقی سب اقوام کو، بنی اسرائیل غیر بنی اسرائیل کو خنزیر سے تشبیہ دیتی ہے، تعبیر کرتی ہے۔ اب اپنے آپ کو تو بھیڑیں کہتے ہیں، یعنی بنی اسرائیل کیا ہیں؟ وہ کھوئی بھیڑیاں ہیں۔ تو وہ حضرت مولانا امین صدر کاڑوی رحمہ اللہ تعالیٰ ایک واقعہ اپنے مواعظ میں سنایا کرتے تھے۔ پادری لڑکا تھا، ایک پادری کا بیٹا تھا اور ایک مولوی صاحب کا بیٹا تھا۔ وہ دونوں ایک کالج میں اکٹھے پڑھتے تھے۔ تو ایسا ہوا کہ ایک دن پادری کے لڑکے، مولوی کا لڑکا کوئی جلسہ میں ہوتا تو اس پادری کے لڑکے کو ساتھ لے جاتا۔ تو ایک دن پادری کے لڑکے نے کہا کہ ہمارا ایک جلسہ ہے اور اس میں ہم کرتے یہ ہے کہ سال بعد اپنے عقیدے کو دہرایا جاتا ہے اور ہر بندہ اپنے اپنے گناہوں کا اعتراف کرتا ہے پادری کے سامنے آ کے اور اپنے عقیدے کا اظہار کرتا ہے، تو اس سے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ تو آؤ آج ہمارے پروگرام میں شامل ہیں۔ گیا وہاں پہ، کیا دیکھا جی؟ مرد عورتیں صفے بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں اور پادری اونچی جگہ سٹیج پہ بیٹھا ہوا ہے۔ باری باری ہر بندہ بی بی جاتی ہے، پادری کے سامنے سر جھکاتے ہیں۔ پادری پوچھتے آپ کون ہیں، مرد ہو یا عورت؟ تو ہر ایک جواب دیتا ہے، خواہ مرد ہو یا عورت، میں خداوند یسوع مسیح کی بھیڑ ہوں۔ پادری پھر اس کے سر پہ ہاتھ پھیرتا ہے، پھر وہ چلا جاتا ہے، پھر دوسرا آتا ہے۔ کہتے ہیں سارے باری باری آتے گئے تو پادری کے لڑکے نے مولوی کے لڑکے سے کہا کہ تم بھی آئے ہو، اب تم بھی جاؤ۔ چنانچہ جب سب چلے گئے، آخر میں بیٹھ گیا۔ تو آخر میں جب یہ آیا، اس کی باری آئی، یہ گیا، پادری کا لڑکا بڑا خوش کہ جی آج مولوی کا لڑکا بھی جا کے پادری کے سامنے اعتراف کرے گا۔ جب یہ پادری کے سامنے پہنچا تو اس نے سر نہیں جھکایا، سیدھا کھڑا رہا۔ پادری سمجھا کہ نیا آیا ہے، اسے بھی طریقہ نہیں آتا،
تو اس نے کہا کہ تم کون ہو، مرد ہو یا عورت؟ تو اس نے جواب دیا میں تو محمدی مینڈا ہوں، یہ ساری بھیڑیں ہیں، اتنی ساری بھیڑوں میں ایک تو مینڈا ہونا چاہیے، اس لیے میں ان سب کے لیے محمدی مینڈا ہوں۔ اب یہ پادری کی اور عیسائیوں کی بڑی توہین و تذلیل تھی، تو وہ کہتے ہیں کہ جی ہم یسوع مسیح کی بھیڑیں ہیں، اور یسوع مسیح کہتے ہیں کہ ہم صرف اور صرف میں بھیڑوں کی طرح بھیجا گیا ہوں، بنی اسرائیل کی بھیڑوں کی طرح بھیجا گیا ہوں، کسی اور کی طرح تو بھیجا نہیں گیا۔ بہرحال یہ حقائق ہیں جن کا انکار نہیں کیا جا سکتا، یعنی حضرت مسیح علیہ السلام کے صرف ان لوگوں کے لیے ہونے کا۔ پھر جو میں نے آپ کو بتایا تھا ان کے اندر حلولیہ فرقے کا، حلولیہ فرقہ، تو حلولیہ فرقہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات آسمان سے اتر کر حلول کر گئی ہے یسوع مسیح کی ذات کے اندر۔ تو اسلام کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہر جگہ، ہر آن، ہر گھڑی حاضر ناظر ہے، موجود ہے، اور خالق اور مخلوق وہ الگ الگ ہیں، خالق خالق ہے، مخلوق مخلوق ہے۔ خالق اور مخلوق کا کوئی اتحاد، کوئی ایسا معاملہ نہیں ہوا، نہ ہو سکتا ہے۔ اور پھر عیسائی کہتے ہیں کہ عیسی علیہ السلام آسمان پہ چلے گئے ہیں، زندہ ہو گئے ہیں، فوت ہوئے تھے پھر آسمان پہ گئے۔ اسلام کہتے ہیں کہ فوت نہیں ہوئے اور سیدھا آسمان پہ چلے گئے۔ بہرحال یہ کچھ ہلکا پھلکا تقابل تھا اور تعارف تھا، باقی میں نے آپ کو بتا دیا ہے کہ کتابیں بہت سی ہیں اس عنوان پہ، اور آپ حضرات ان کتابوں کو پڑھیں، ان کے اندر بہت کچھ لکھا ہوا ہے، بہت کچھ لکھا ہوا ہے۔ جب میں نے آپ کو کتاب بتائی تھی پادریوں کے کرتوت، متین خالد صاحب کی لکھی ہوئی، لاہور سے چھپی ہوئی ہے، انٹرنیشنل انسٹیٹیوٹ آف تحفظ ختم نبوت لاہور کینٹ، اور علم و عرفان پبلشر اردو بازار لاہور کا نام لکھا ہوا ہے۔ تو وہ بہترین کتاب ہے اپنے عنوان پہ، اور اس میں عیسائیت کا خاصا تعارف بھی موجود ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ تو ایک کتاب میں نے آپ کو بتایا تھا کہ حضرت مولانا مفتی تقی عثمانی صاحب نے ترجمہ کیا ہے حضرت رحمۃ اللہ کیرانوی رحمۃ اللہ تعالی کی کتاب کا، بہت بہترین کتاب ہے۔ تو کئی کتابیں ایسی ہیں جو بہت سی کتابیں ایسی ہیں جو PDF میں بھی آ چکی ہیں، تو آپ حضرات تلاش کریں گے تو آپ کو نیٹ پہ PDF میں کتابیں بھی مل جائیں گی بہت سی عنوان پہ۔ تو اب بحمد اللہ تعالیٰ ہماری کتاب مکمل ہو چکی ہے، تو ایسا کر لیتے ہیں، ابھی آج بے شبیر صاحب نہیں ہیں، تو آپ ساتھ ہی تھوڑی سی تیاری کر لیں کتاب کی، تو چھوٹا سا ٹیسٹ رکھ لیتے ہیں اس کتاب کا، اور میرا خیال ہے کہ 2-3 دن آپ کو دیتے ہیں تیاری کے لیے، اس کے بعد ایک چھوٹا سا ٹیسٹ ہو جائے آپ کا، اس ٹیسٹ کے بعد پھر ہم انشاءاللہ العزیز اگلی کتاب جو بہت ہی اہم ترین کتاب ہے، اور وہ ہے جغرافیہ، کتاب الجغرافیہ، انشاءاللہ العزیز اب اس کے بعد ہم وہ شروع کریں گے۔ تو ابھی آپ آج ہے بدھ، جمعرات، جمعہ، ہفتہ، اتوار تک تیاری فرما لیں، تو میرا خیال ہے پیر کے دن صبح پھر ہم اس کا ایک چھوٹا سا جائزہ رکھ لیتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ہی انشاءاللہ العزیز ہم اس کتاب کے اہم مضامین پر تھوڑا سا آپ کا ڈائلاگ بھی کروا دیں گے۔
یعنی تھوڑا سا آپ لوگوں کا مناظرہ ہو جائے گا، جس سے آپ حضرات کو بات چیت کرنے کا طریقہ بھی آ جائے گا. تو مناسب ہے جی فاق صاحب، 2-3-4 دن کافی ہیں یہ؟